آئیے تو آغاز کرتے ہیں پارٹ 6 کا، جہاں سے ہم نے یہ کہانی چھوڑی تھی۔ الاف میٹنگ کے بعد اپنے آفس میں ہی آ گئی تھی۔ اس کے اعصاب جواب دے رہے تھے۔ اس نے ٹیبل پر سر رکھ لیا۔ اس کو محسوس ہوا اس کی آنکھیں نم ہیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ آفس میں کوئی داخل ہوا اور آ کر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیسی ہے مسز عیسیٰ؟ وہ میران تھا۔ نہ جانے اب وہ کیا چاہتا تھا۔ اس نے سر اٹھایا اور اسے دیکھا۔ تمہیں کس نے اجازت دی ہے یہاں آ کر بیٹھنے کی؟ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ او آئی ایم سوری میم الاف، وہ کیا ہے نا، عادت نہیں ہے آپ سے اجازت طلب کرنے کی۔ اٹھو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ کوئی سیلف رسپیکٹ نام کی چیز ہے یا نہیں؟ الاف کی آواز تیز ہو رہی تھی۔ میران آگے کو ہو کر بیٹھا۔ سیلف رسپیکٹ کے نام پر آپ نے جو کیا ہے اس کو جسٹیفائی کر سکتی ہیں آپ؟ مجھے جسٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے جو کیا ہے میں بخوبی جانتی ہوں، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تم بچے رہو تو نکل جاؤ یہاں سے۔ اس نے میران کو دکھایا تھا کہ اب وہ کمزور نہیں ہے جو اس کی باتوں میں آ جائے گی۔ آپ کے شوہر سے ملتے ہوئے جانا پڑے گا، ان کی بیوی کافی ہواؤں میں ہے۔ میران طنزیہ ہنسا تھا اور اٹھ کر جا چکا تھا۔ الاف کو ہر چیز گھومتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس میں اب ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر عیسیٰ کے پاس جا سکتی۔ اس کی غلطی آخر کہاں تک اس کا پیچھا کرے گی؟ اس نے تو معافی مانگ لی ہے اللہ سے۔ وہ الاف کے آفس سے باہر نکلا تھا۔ اس کو عیسیٰ راہداری میں ہی آگا کے ساتھ کھڑا نظر آ گیا تھا۔ مسٹر محمد عیسیٰ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی۔ الاف اپنے آفس کے دروازے میں ہی کھڑی تھی۔ عیسیٰ کا رخ دوسری طرف تھا۔ وہ اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ میران نے الاف کی طرف دیکھا اور دوبارہ گویا ہوا۔ آگا خاموش کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے نہ لائق اولاد اب کیا کارنامہ سر انجام دینے لگی تھی۔ جی کرے بات، کیا بات ہے؟ میں سن رہا ہوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں آپ کی مسز سے کافی امپریس ہوا ہوں۔ آپ کو امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے میران صاحب، عیسیٰ نے سپاٹ لہجے میں میران کو جواب دیا تھا۔ ارے کبھی نہ ہوتا اگر ان کو جانتا نہ ہوتا۔ عیسیٰ نے چھمبے سے میران کو دیکھا۔ آپ الاف کو کیسے جانتے ہیں؟ بڑا گہرا تعلق رہ چکا ہے میرا ان سے، گرل فرینڈ رہ چکی ہیں وہ میری۔ عیسیٰ کا دماغ گما تھا۔ اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور پھر وہ میران کو اندھا دھند مارتا جا رہا تھا۔ آگا اس کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن عیسیٰ کے سر پر جنون سوار تھا۔ الاف آخرکار صدمے سے باہر آئی تھی اور عیسیٰ کے پاس پہنچی۔ عیسیٰ چھوڑے اسے، وہ چیخ رہی تھی، لیکن کسی کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ زبان کاٹ کے رکھ دوں گا میں تمہاری، آئندہ اگر میری بیوی کا نام بھی لیا تو۔ وہ اس کو مارے جا رہا تھا۔ میران نے سوچا بھی نہیں تھا عیسیٰ اس پر ہی دعویٰ بول دے گا۔ عیسیٰ! اس نے عیسیٰ کو پیچھے کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو آفس میں لے گئی تھی۔ اس کے ہاتھ پر خون کی لکیریں جم گئی تھی، لیکن اس کو درد نہیں تھا۔ وہ الاف کو دیکھ رہا تھا، اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ اس نے اپنی سانس روک رکھی تھی۔ آخر وہ کیا کہے گی اب؟ عیسیٰ آپ تحمل سے میری بات سنیں پلیز، اس نے گلو گر لہجے میں کہا۔ عیسیٰ اسے مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ اگر اس نے نظریں ہٹائیں تو وہ یہی گر جائے گا۔ عیسیٰ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا اس نے کہا تھا، میں صرف اس کو پسند کرتی تھی۔ عیسیٰ کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے پوری رضامندی سے آپ سے شادی کی تھی۔ میں نے جو کچھ بھی ماضی میں کیا وہ میری غلطی تھی، لیکن اب میں آپ کے ساتھ وفادار ہوں۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا، وہ اسی بات کا بدلہ لے رہا ہے۔ میں ایسے شخص کا انتخاب کیسے کرتی جس نے میرے دل کا، میری ترجیحات کا احترام نہیں کیا؟ میں آپ سے محبت کرتی ہوں عیسیٰ۔ آپ اس کی چلتی اپنی زبان کو بریک لگی تھی جب عیسیٰ نے اس کے گرد اپنے بازو لپیٹ لیے اور اسے اپنے حصار میں لے کر اس کے کندھے پر سر رکھا۔ وہ خاموش ہو چکی تھی۔ وہ تیز تیز سب بیان کر رہی تھی۔ اسے لگا اب اگر وہ نہ بولی تو بہت دیر ہو جائے گی، لیکن عیسیٰ کے پاس الاف کے لیے وقت وافر مقدار میں تھا۔ الاف نے بھی اس کے گرد بازو لپیٹے اور رو دی تھی۔ وہ کہیں نہیں گیا تھا، اس نے اس کو نہیں چھوڑا تھا۔ اس کو معافی مل گئی تھی۔ اس نے اللہ کے لیے حرام چھوڑا تھا، اللہ نے اس کو انعام دیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں اگر کبھی آپ کو ایسا لگا ہو کہ میں آپ پر بھروسہ نہیں کروں گا۔ کچھ دیر بعد عیسیٰ کی بھاری آواز ابھری تھی اور وہ ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ عیسیٰ نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا، نہ میں سر ہلایا اور اس کے گال پر بوسہ دیا۔
یہ تو سراسر الزام ہے زوجہ محترمہ، آپ سے تو صرف محبت ہو سکتی ہے۔ الاف کی آنکھوں میں تشکر بھرا اور اس نے نام آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ نہ کرے بندہ بشر لڑکھڑا کر گر سکتا ہے۔ الاف کی دلکش ہنسی گونجی تھی اور خزاں ڈل چکی تھی۔ اتنی بار کہا ہے ایسی حرکتیں نہ کیا کرو، اب نتیجہ خود ہی دیکھ لو۔ مہرین میران کی آنکھ پر برف رکھ رہی تھی جب آغا نے بات کا آغاز کیا۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے میں جو مرضی کروں؟ آپ اپنی ڈیلز میری وجہ سے ختم تھوڑی کریں گے، جبکہ آپ جانتے تھے الاف کون ہے۔ مجھے فرق کیوں نہیں پڑتا؟ تمہیں کچھ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ فرق مجھے پڑتا ہے۔ اس نے حشمگی آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھا۔ آپ نے عیسیٰ کو کچھ نہیں کہا اور میں جانتا ہوں آپ کہیں گے بھی نہیں، الٹا اس سے معذرت کر کے آئیں گے۔ آغا نے میران کو دیکھا۔ مہرین خاموش تماشائی بنی سب دیکھ رہی تھی۔ لیکن قصور تمہارا ہے میران، میں سب جانتا ہوں آپ کو کتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے عیسیٰ سے۔ مجھے اس سے ہمدردی کیوں ہوگی؟ بالکل ہمدردی ہوتی تو اس کو اور اس کی ماں کو تنہا نہ کرتے آپ عثمان آغا۔ اور آغا کے سر پر گویا گھر کی چھت آن گئی تھی۔ میران سب جان گیا تھا۔ اس نے فائل پڑھ لی تھی۔ پڑھ تو آغا نے بھی لی تھی۔ باپ کے خانے میں یہی لکھا تھا نا عثمان آغا صاحب۔ مہرین اور آغا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ میران کو حقیقت پتہ چل جائے گی ان کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ پتہ تو ان کو بھی کچھ عرصے پہلے ہی چلا تھا کہ عیسیٰ کوئی اور نہیں بلکہ آغا کا بیٹا ہے جسے وہ ڈسون کر چکے تھے، اور مہرین کے لیے وہ اپنی فیملی کو چھوڑ آئے تھے۔ آپ کو لگا تھا آپ کسی کا دل توڑ کر اپنا آشیانہ بنا سکتے ہیں تو غلط لگا تھا۔ آج آپ کے پاس سکون نہیں ہے۔ مجھے رشتوں کو سنبھالنا نہیں آتا۔ میں نے الاف کو کھو دیا آپ کی وجہ سے بابا۔ میں حقیقت سے مزید نہیں بھاگ سکتا۔ میں جانتا ہوں الاف کی ماما کو آپ پہچان چکے تھے، اس لیے آپ نے یہ سب کیا۔ آپ نے اپنی ہی اولاد کو برباد کر دیا ہے، چاہے وہ عیسیٰ ہو یا میران ہو۔ میران اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا اور آغا صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ مہرین بھی وہاں سے جا چکی تھی۔ اگر میران عیسیٰ کے پاس گیا تو وہ سب بتا دے گا۔ آغا کو اگلا لائحہ عمل تیار کرنا تھا۔ دیکھا وہ باز نہیں آیا نا؟ میں نے کہا بھی تھا کہ عیسیٰ بس شکل کا شریف ہے، اسے پنگا نہ لینا، آریان نے چپس منہ میں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ عیسیٰ نے اس کے پوچھنے پر اس کو ساری بات بتائی تھی۔ تم کب ملے تھے اس سے؟ شادی سے پہلے اس کو وارن کرنے گیا تھا، لیکن اس نے بھی آگ کو ہاتھ لگا کے تسلی کی ہے کہ گرم ہے۔ ان دونوں کا کہکا لگا تھا۔ اتنے میں عیسیٰ کا فون بجنے لگا۔ میران کا فون تھا۔ یہ کیوں کال کر رہا ہے؟ آریان نے آنکھیں گھمائیں۔ اٹھا لو، شاید کوئی بات رہ گئی ہو جس کی وجہ سے 2-4 مزید چپیڑوں کا حقدار مقرر ہو جائے۔ عیسیٰ نے فون اٹھایا۔ عیسیٰ کہاں ہو؟ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اب بھی کچھ باقی ہے؟ کل ایک فائل لا رہا ہوں تمہارے پاس۔ عیسیٰ میں سیریس ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا۔ حیرت ہے، کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا کہ کوئی فائل لائے گا۔ اب پتہ نہیں کیا کارنامہ کرنا ہے اس نے۔ چھوڑو یار، عجیب۔ وہ دونوں اندر کی طرف پڑ گئے تھے۔ عیسیٰ، الاف اور صالح آج الاف کے گھر آئے تھے۔ آج جو کچھ بھی ہوا اس کو بلانے اور فیملی کے ساتھ عرصہ ہوا ٹائم سپینڈ نہیں کیا تھا۔ کچھ دنوں بعد کا منظر ہے۔ میران عیسیٰ کے آفس پہنچ چکا تھا۔ وہ ابھی داخل ہی ہونے ہی لگا تھا کہ اس کو راہداری میں الاف نظر آ گئی اور وہ اس کی طرف بڑھا۔ اس نے وہاں سے جانا چاہا لیکن میران نے اس کو روک لیا۔ الاف، 1 منٹ میری بات سنو پلیز۔ اب کیا سنوں میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں نے جو بھی کیا غلط کیا، لیکن میں خود غلط فہمی کا شکار تھا۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ تم نے ہر چیز کو اپنی گناہ کے کلے میں کھڑے ہو کر دیکھا۔ میرا فیصلہ، میری ترجیحات تمہارے لیے کچھ معنی نہیں رکھتی تھی۔ میں معافی مانگ رہا ہوں الاف، میں غلط تھا، بہت غلط، لیکن مجھے مس گائیڈ کیا گیا تھا بابا نے، اور کیوں کیا اس کی وجہ بھی تم جان جاؤ گے۔ اوکے، اس سے پہلے جو تم نے کیا میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو الاف پلیز۔ ٹھیک ہے، آئندہ مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا۔ الاف، ایسے مت کہو پلیز۔ میں ایسا کیا کروں کہ تم مجھے پوری طرح معاف کر دو؟ کاش تم احترام کرنا سیکھ جاتے، پھر تم مجھے چن لیتی۔ الاف نے ایک پل کو رک کر میران کو دیکھا۔ مجھے جو ملا ہے وہ عطا ہے، اور جو مجھ سے دور کیا گیا تھا وہ میری چننے کی بیکار حص تھی۔ میں نے تمہیں اللہ کے لیے چھوڑا تھا،
اور مجھے اللہ کا چنا ہوا انسان ملا ہے، اس لیے آئندہ یہ سوچ بھی اپنے دماغ میں نہ لانا۔ اتنا کہہ کر وہ آفس میں داخل ہو گئی تھی اور میران بھی شرمندہ سا اس کے پیچھے عیسیٰ کے آفس میں داخل ہو چکا تھا۔ عیسیٰ میران کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ الاف عیسیٰ کے ساتھ صوفے پر براجمان ہو گئی اور میران ان کے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل ٹیبل پر رکھی۔ عیسیٰ نے پہلے فائل کو دیکھا اور پھر اس کو۔ یہ سارا ڈیٹا ہے تمہارا، جس میں سے آدھا تمہارے ہی آفس سے لیک ہوا ہے۔ عیسیٰ جانتا تھا یہ سب عارف نے کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اسے پہلے ہی فارغ کر چکا تھا۔ اور یہ تم مجھے کیوں دے رہے ہو؟ کیونکہ اس میں وہ کچھ بھی ہے جو شاید تمہارے لیے جاننا بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ اس نے ایک صفحہ کھولا اور اسے عیسیٰ کے سامنے کیا۔ عیسیٰ اسے دیکھ کر سیدھا ہوا اور اس کے ہاتھ سے فائل پکڑی۔ اس انسان کو تو وہ جانتا تھا، لیکن اس رشتے کو وہ نہیں جانتا تھا۔ اتنے میں راہم اس کے آفس میں ہانپتا ہوا داخل ہوا تھا۔ آگا اس وقت آپ کے گھر پر ہے۔ راہم نے عیسیٰ کے سر پر گویا بم پھوڑا تھا۔ وہ اپنے آفس سے بھاگنے کے سے انداز میں نکلا تھا۔ الاف اور میران بھی اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی جب دروازے پر بیل ہوئی۔ رخسانہ دروازہ کھولنے گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ کوئی اندر نہیں آیا تھا۔ کون آیا ہے رخسانہ؟ انہوں نے اندر آتی رخسانہ سے پوچھا۔ کوئی صاحب آئے ہیں، اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک شخص اندر داخل ہوا۔ پھر کوئی آیا دل زار میں؟ نہیں، کوئی نہیں، اب یہاں کوئی نہیں۔ راہ رو ہوگا، کہیں اور چلا جائے گا۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا حالہ، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ بکھر رہی تھی۔ حالہ نے ہر موڑ پر ان کا ساتھ دیا تھا۔ عیسیٰ بھی بہت چھوٹا تھا۔ نہ جانے ماما کیوں روتی رہتی ہیں، وہ زندہ نہیں رہ سکتی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ کو کون سنبھالے گا؟ اس کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ ماما نے اپنے آنسو صاف کر لیے تھے۔ وہ ماما کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا ہے۔ میں اب اس کا سایہ تک اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے شاید وہ لوٹ آئے۔ میں چاہتی ہوں وہ آ جائے۔ ماما ٹھیک ہیں، شاید جب لوگ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اداس رہنے لگتے ہیں۔ ماما بھی بڑی ہے نا، اس لیے ان کی آنکھیں ہر پل نم رہتی ہیں۔ ڈھل چکی رات، بکھرنے لگا تاروں کا غبار، لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں ہوا بیتا چراغ۔ میرے ساتھ اس نے ایسا کرنا تھا تو کیوں تھاما میرا ہاتھ؟ ماما کبھی کبھی اونچی آواز میں بولتی ہیں، پتہ نہیں کیا کہتی ہیں، شاید وہ کسی کو ڈانٹ رہی ہیں۔ ایک کمی ہر موجودگی کو زائل کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ ماما اب نہ اونچا بولتی ہیں اور نہ ہی روتی ہیں، وہ ہنسنے لگی ہے۔ شاید ان کو میری ڈرائنگ اچھی لگتی ہے۔ میں بڑا ہو کے ڈرائنگ ہی کروں گا تاکہ میری ماما خوش رہیں۔ وہ ڈیزائنر بن چکا تھا، پاکستان کا جانا مانا انٹیریئر ڈیزائنر۔ اس کی ماما نے گھر بنانا سکھایا تھا اور اس نے گھر سجانا بھی سیکھا تھا۔ اب وہ مختلف گھروں کو سجا کر اپنا گھر تلاش کرتا تھا۔ جو بھی ہوا ایسا ہی ہونا تھا۔ میں نے سب قبول کر لیا ہے۔ میں اور ماما اب خوش ہیں۔ ہم نے آخرکار ایک دوسرے کو گھر بنانا اور سجانا سکھا دیا ہے۔ ان کے ہاتھ سے کتاب چھوٹ کر گری تھی۔ ان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اب بھی ویسا ہی تھا، مغرور چال کا مالک، جو ان کا گھر توڑ کر گیا تھا، جس کو وہ ماں بیٹا دوبارہ بنا چکے تھے۔ لیکن ایک کمی وہ کبھی پوری نہیں کر سکے تھے۔ وہ چلتا ہوا قریب آ رہا تھا، لیکن وقت جیسے تھم رہا تھا۔ ہر شے پس سے پش جا رہی تھی۔ بس وہ آ رہا تھا۔ سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزار، اجنبی ہاتھ نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ۔ عثمان! ان کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی معلوم ہوئی۔ وہ ان کے پاس آ کر رکا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا، بہت کچھ بتانے اور بہت کچھ جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ کمال شخص تھا کہ مجھے تباہ کیا، خلاف اس کے ہو سکا یہ دل اب بھی نہیں۔ کیسی ہو صالح؟ تم یہاں کیسے؟ بیٹھنے کو نہیں کہو گی؟ وہ کہتے ساتھ ہی پاس پڑے صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ تم یہاں کیا کہہ رہے ہو؟ کیوں آئے ہو؟ ہاں؟ صالح صدمے سے نکل چکی تھی۔ ان کو کمزور نہیں پڑنا تھا۔ وہ شخص ان کو چھوڑ کر گیا تھا۔ ان کی آواز اونچی ہو رہی تھی۔ میں نے جو بھی کیا مجھے پچھتاوا ہے۔ مجھے تمہیں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ صالح نے حیران نظروں سے آگا کی طرف دیکھا۔ بہت اچھی بات ہے، آپ کو خیال ہے اس بات کا؟ تم نے بھی تو عیسیٰ کو نہیں بتایا کہ اس کا باپ کون ہے۔
اس نے سالے پر ملبہ ڈالنے کی کوشش کی۔ شکر کرو نہیں بتایا، اگر اس کو پتا ہوتا تو آج تم اس سج دج سے میرے سامنے نہ بیٹھے ہوتے۔ آغا صوفے سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ تم نے اس کو بہت قابل بنا دیا ہے، اس کی تربیت، اس کا ٹیلنٹ، سب کچھ بہتر ہے۔ وہ آج خود کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا اس کا باپ کون ہے، اور کوئی جاننا بھی نہیں چاہتا، لیکن اس نے میں پر زور دیا۔ میں چاہتا ہوں، خبردار اگر تم نے عیسیٰ کی زندگی میں عمل دخل کیا، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ انہوں نے آغا کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ آغا نے سالے کا ہاتھ اپنے کالر سے ہٹا کر دبوچا اور چبا کر اسے گویا، میں اپنے بیٹے کو اون کروں گا ساری دنیا کے سامنے، وہ میرا بیٹا ہے اور تم بھی اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتی۔ تب کہاں تھے جب ہمیں تمہاری ضرورت تھی، جب ہمیں تنہا چھوڑ کر کسی اور عورت کے پیچھے چل پڑے تھے؟ کہاں تھے تم؟ اب اگر وہ قابل بن گیا ہے تو تمہیں اپنا بیٹا یاد آ گیا؟ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ دروازہ کھلا اور کوئی تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چھوڑو میری مما کو، اس نے آغا کو دھکا دے کر سالے سے دور کیا۔ عیسیٰ، سالے کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ عیسیٰ نے ان کو ساتھ لگایا۔ الاف بھی تب تک سالے تک پہنچ چکی تھی۔ وہ الاف کے گلے لگ کر رو دی تھی۔ چلے جائیں یہاں سے، میں آپ کا لحاظ نہیں کروں گا۔ عیسیٰ میری بات تو سنو۔ کیا سنوں؟ ہاں کیا سنوں؟ اپنی حرکتوں کو میرے سامنے جسٹیفائی نہ کریے گا۔ وہ داڑا تھا اور سب سہم گئے۔ الاف مما کو لے جائیں یہاں سے۔ اوکے۔ الاف سالے کو کمرے میں لے گئی تھی۔ میران بھی ایک طرف کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ مجھے آپ سے یا آپ کے کسی بھی کام سے کوئی غرض نہیں ہے، جائیں اور آئندہ ہماری زندگی میں واپس آنے کا سوچیے گا بھی مت۔ عیسیٰ، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ انہوں نے بے بسی کا مظاہرہ کیا تھا۔ کس کو معاف کروں؟ آپ کو میری مما کی زندگی خراب کرنے کے لیے، یا آپ کے اس بیٹے کو میری بیوی کی زندگی برباد کرنے کے لیے؟ جائیں یہاں سے اور مجھے آئندہ اپنی شکل بھی مت دکھائیے گا۔ عیسیٰ وہاں سے جانے لگا تھا، لیکن میران کی آواز پر اس کے قدم منجمد ہوئے تھے۔ بھائی؟ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا مڑ کر دیکھے گا تو وہ کمزور پڑ جائے گا۔ وہ ساری زندگی اس کمی کا شکار رہا تھا۔ ایک کمپلیٹ فیملی۔ میران عیسیٰ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میرا اور آپ کا معاملہ کہیں نہ کہیں ایک جیسا ہے بھائی۔ عیسیٰ میران کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کو دکھ ایک ہی انسان کی طرف سے ملا تھا، جو کہ ان کا باپ تھا۔ کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ باپ کے بغیر زندگی میں نے گزاری ہے، تم نے نہیں۔ میں نے باپ کے ساتھ رہتے ہوئے باپ کے بغیر زندگی گزاری ہے۔ مجھ سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، مجھے وہ سب چیزیں نارمل لگتی تھی، صرف اس وجہ سے کہ میں اس ماحول میں بڑا ہوا تھا۔ آغا کا سر شرمندگی سے جھک گیا تھا۔ وہ کتنی زندگیاں برباد کر گیا تھا، کتنے لوگ اس کی وجہ سے اپنی زندگیوں سے ناخوش تھے۔ مجھے معاف کر دیں پلیز۔ عیسیٰ نے آگے بڑھ کر میران کو گلے لگایا تھا اور آغا وہاں سے چل دیا تھا۔ اسے معافی نہیں چاہیے تھی۔ اس کا مقصد عیسیٰ کا اس کے نام سے پہچانے جانا تھا۔ وہ کبھی برا نہیں ہو سکتا تھا۔ کاش وہ تھوڑی دیر انا کو پس پش ڈال کر ندامت کو جگہ دیتا تو آج اس کو بھی سکون حاصل ہو جاتا۔ وہ دونوں سالے کو نیند کی دوا کھلا کر اپنے کمرے میں آئے۔ عیسیٰ کافی ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ الاف نے اس کا ہاتھ تھاما۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے الاف کی طرف دیکھا اور اس پر سے بوجھ ہٹتا گیا۔ الاف آنکھوں میں ڈیر و فکر سموئی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بیڈ پر اس کے قریب ہو کر بیٹھی تھی۔ بالکل ٹھیک ہوں ایلے، آپ کو چائے بنا کر لا دوں؟ مجھے اس وقت چائے کی نہیں، آپ کی ضرورت ہے۔ اس نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا تھا اور الاف کا ہاتھ زور سے تھام لیا۔ میں کہیں نہیں جا رہی عیسیٰ، جائیے گا بھی نہیں۔ میں نے ساری زندگی رشتوں کی کمی کو محسوس کیا ہے، لیکن اب مجھے اپنا آپ مکمل لگتا ہے۔ آپ کا ساتھ مجھے مکمل کر گیا ہے، میری ہر کمی کو زائل کر گیا ہے۔ الاف کی آنکھوں میں تشکر بھرا۔ عیسیٰ کی آواز بھی نم تھی۔ ایک رشتوں کے ساتھ رہتے ہوئے توجہ سے محروم رہا تھا اور ایک کو رشتوں سے ہی محروم کر دیا گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پا کر مکمل ہو گئے تھے۔ عیسیٰ نے اس کے کندھے سے سر اٹھایا اور اس کو گلے لگائے۔ الگ ہو کر اس نے الاف کا ہاتھ چوما۔ مجھے آپ کے ساتھ کے لیے چنا گیا ہے، تا حیات بھی شکر کرتا رہوں تو کم ہے۔ میں شکر کرتی ہوں کہ مجھے آپ کو سونپا گیا ہے۔ بے شک پروردگار بہترین دل بہترین رکھوالوں کو سونپتے ہیں۔
انہوں نے ہر مشکل میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کا وعدہ کیا تھا۔ الاف اور عیسیٰ وعدہ نبھانا جانتے تھے۔ ایک نیم اندھیرے کمرے میں سسکیاں گونج رہی تھیں۔ وہ آخرکار تھک کر بیٹھ گئی تھی اور آسمان کی طرف چہرہ کر لیا۔ اس سے گناہ ہو گیا تھا، اس کو ایسا نہیں کرنا تھا، لیکن اس کا نفس، ہاں اب نفس ہی قصوروار ہے۔ دیوار پر لگے بہت سے فریمز کے شیشے چکنا چور تھے۔ اس کو بار بار میران کے پیغام موصول ہو رہے تھے، اور کملے کی حالت بھی عجیب تھی، ہر طرف درد تھی۔ نفس کی غلاظت اس کے دل پر پڑی ہوئی تھی۔ لڑکی فرش پر اوندے منہ پڑی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ لڑکی اٹھی اور دیوار سے ایک فریم اتارا اور اس کو زور زور سے دیوار پر مارنے لگی۔ وہ چیختی جا رہی تھی، چلا رہی تھی، وہ کوئی مجذوب معلوم ہوتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو اور بے بسی ٹپک رہی تھی۔ وہ فریم فرش پر پھینک کر دوبارہ اوندے منہ فرش پر لیٹ گئی اور اس کی سسکیاں گونجنے لگی۔ وہ یہ عمل ہر 10 منٹ بعد دہراتی تھی۔ کئی بار اس نے میران کو سمجھایا، لیکن اس کی ناراضی کی وجہ سے وہ بے بس ہو جاتی، لیکن پچھتاوا اس کو سانس بھی نہیں لینے دیتا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی اور کمرے کا دروازہ نیموا ہوا اور ایک دم سے بہت سی روشنی کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ دروازہ یوں ہی کھلتا تھا اور وہ روز نظر انداز کرتی تھی۔ اسے اپنی آزادی نہیں چاہیے تھی، پھر اسے کیا چاہیے تھا؟ وہ جانتی تھی یہ دروازہ ابھی بند ہو جائے گا، لیکن وہ اس قید سے کیوں نہیں نکلتی؟ ہر چیز اختتام پر اچھی لگنے لگتی ہے، جیسے زندگی، سفر، قید یا آزادی۔ اس کو اس قید سے نکلنا بھی تھا، لیکن اس کو قید پسند بھی تھی۔ وہ کیسے میران کو چھوڑے؟ میران اس سے محبت کرتا تھا، وہ نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ہدایت اس کی طرف ہر پیغام کے ساتھ آتی تھی، لیکن وہ نظر انداز کر دیتی تھی۔ دروازہ بند ہو چکا تھا اور وہ بے بسی کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ وہ اٹھی اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے اب بھی جاری تھے۔ وہ ایک قیدی تھی جو کئی سالوں پہلے سچ بولنے پر قید کی گئی تھی۔ وہ قید سے نہیں بھاگتی تھی، جانتی تھی وہ بھاگی تو دوبارہ سچ بولے گی اور دوبارہ قید کر دی جائے گی، لیکن وہ کوشش کیوں نہیں کرتی؟ بار بار قید سے آزاد ہونے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ شاید اس کو قید کرنے والے ایک دن سچ سننے کا حوصلہ پیدا کر ہی لیں۔ اس نے ہمت کیوں ہار دی؟ وہ یہی سوچ رہی تھی اور اس میں ہمت پیدا ہو رہی تھی۔ وہ اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازہ کھولا جو ازل سے کھلا ہوا تھا۔ روشنی، بہت سی روشنی نے اس کا استقبال کیا۔ الاف کو ہدایت مل چکی تھی۔ اس نے خدا کو اپنا ہاتھ تھما دیا تھا۔ شیطان کی چالوں سے وہ بچ نکلی تھی۔ ہدایت اس کے ساتھ تھی، اس کو عیسیٰ کا ساتھ ملا تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو مکمل کیا تھا۔ وہ آخرکار اس قید سے آزاد ہو گئی تھی۔ اس کو قید کرنے والی وہ خود تھی اور بے گناہ ثابت کرنے والی بھی وہ خود تھی۔ اس نے خدا کو چن لیا تھا، اپنی پہلی ترجیح بنا لیا تھا۔ اس نے اپنے الاف ہونے کی لاج رکھی تھی۔ وہ وفادار ٹھہری تھی۔ جانتے ہیں وہ کون تھی؟ وہ الاف کا نفس تھا جو رہا ہوا تھا۔ وہ نفس لوامہ تھا۔ وہ آپ تھے، وہ میں تھی۔ جب جب کسی گناہ سے خود کو روکا، نفس لوامہ ہی تھی جس نے پچھتاوا پیدا کیا۔ لیکن تم نے، میں نے اور نہ جانے کتنے نفوس نے اس کو قید کر دیا، اور اس کو آزاد کرنے والے بھی تم ہی تھے۔ اپنے نفس کی قید سے آزاد ہو کر دیکھو۔ بار بار قید کیے جاؤ گے، بار بار آزاد ہو جاؤ۔ ایک دن آئے گا جب تم غالب ہو جاؤ گے اپنے نفس امارہ پر، اور تب تمہیں آزادی کا مطلب سمجھ آئے گا۔ الاف آزاد ہو چکی تھی۔ اس نے خود کو خدا کے حوالے کر دیا تھا۔ اس نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا تھا۔ اس کو اللہ نے رسوا نہیں ہونے دیا تھا۔ اللہ اپنی پناہ میں آئے لوگوں کو رسوا نہیں کرتا۔ وہ بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنا وقار قائم کر چکی تھی۔ اسے لوگوں کے دیے القابات سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے بہت صبر کیا تھا، بہت پہر اٹھائے تھے۔ وہ نیک لوگوں میں شامل کر دی گئی تھی۔ وہ الاف تھی اور اس نے خدا سے وفا نبھائی تھی، اور اللہ نے اسے عیسیٰ جیسا ساتھی عنایت کیا تھا جو اس کے دل کا احترام کرنا جانتا تھا۔ اس نے اپنے دل میں خالق کو جگہ دی تھی۔ پہلی اس دل کو نہیں توڑ پائی تھی۔ اس نے اپنے نفس سے خود کو آزاد کروایا تھا، خود سے سچ بولنے کی ہمت پیدا کی تھی۔ خود کو قید نہیں کیا تھا، آزاد کیا تھا۔ اس کو آزادی کا مطلب سمجھ میں آ گیا تھا۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتے ہیں۔
اور اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ تمت بالخیر۔ چند باتیں جو میں اپنے پڑھنے والوں سے کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ کو احساس ہے کہ آپ غلط راستے پر ہیں تو اپنے لیے ہدایت مانگنا شروع کر دیں۔ نفس کی قید سے نکل آئیں۔ دنیاوی خواہشیں ایک مسلمان کے ایمان سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہو سکتی، اس لیے خود کو سمجھیں، دیکھیں، پرکھیں اور اللہ سے وفا نبھائیں۔ ہدایت کا سفر لمبا ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کا سفر اچھا گزرے۔ آپ کی خیر خواہ اورا۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا اور کتاب ہیرا مصنفہ کا پیغام آپ کے دل تک پہنچانے میں کامیاب رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئے آغاز کے ساتھ، ایک نئے انجام کے ساتھ۔ کتاب ہیرا کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔